السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں اسی کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مومنوں، مسلم معاشرے میں طلاق کے بڑھتے واقعات ہو رہے ہیں، طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ طلاق کے ذریعے اس کو ختم کر دیا جائے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ ایک اہم معاملہ ہے جس میں دوام و استمرار مطلوب ہے۔ اس لیے نکاح کو محض ایک عقد یا معاملہ ہی نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کو انبیاء کی سنت قرار دے کر عبادت کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ دوسری طرف بعض ناگزیر حالات میں طلاق کی اجازت تو دی گئی، مگر اسے جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز قرار دے کر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق بالکل پسند نہیں ہے۔ البتہ اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ طلاق کے بغیر چارہ نہ رہے، تب طلاق کا حق استعمال کیا جائے۔ بات پہ بات طلاق دینا غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کرو طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق دینے سے عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ اے مومنوں، نکاح کا معاملہ بہت ہی اہم ہے اور جس رشتے کو وجود میں لانے کے لیے شریعت میں اس قدر ترغیب دی گئی ہو، ظاہر ہے وہ معاملہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور نہ ایسا رشتہ توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام کا اصل رخ تو یہ ہے کہ معاہدہ نکاح زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہے۔ اس کے لیے شریعت نے میاں بیوی کو قدم قدم پر ہدایتیں دی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق سے آگاہ کیا ہے، انہیں ایک دوسرے کی حق تلفی سے ڈرایا ہے، اولاد کے باب میں بھی ان کے فرائض واضح کر دیے ہیں، خاندانوں کو مربوط اور متحد رکھنے میں جو کردار میاں بیوی دونوں مل کر ادا کر سکتے ہیں اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ان سب چیزوں پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب مرد و زن دونوں اس رشتے کو مستحکم اور برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں۔ اس کے باوجود بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جب یہ رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ خواہ کیسی مشکلات پیش آئے، میاں بیوی میں کتنا ہی عدم توافق ہو، ہر حال میں اس رشتے کو نبھانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے جن مذاہب میں شادی کو ہر حال میں دائمی معاملہ سمجھ لیا گیا ہے، وہاں بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں مذہبی قید و بند سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جن میں بغاوت کا حوصلہ نہیں ہوتا وہ گھر سے باہر جسمانی اور قلبی سکون تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ معاملہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کی غیر فطری موت، قتل وغیرہ پر بھی منتج ہوتا ہے، لیکن دین اسلام نے طلاق کی اجازت دے کر یہ تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ اے مومنوں، طلاق کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ طلاق صرف ناگزیر حالات میں ہی مشروع کی گئی ہے۔ اس کا بے جا استعمال غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جو لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گے اور آخرت میں بھی اس کی سزا پائیں گے۔ طلاق کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں یا جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نہایت سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل اور دماغ سے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے دین اسلام نے طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا ہے۔ مرد کو اختیار دینے کے بعد بھی دین اسلام نے طلاق کے معاملے کو ایک شرعی ضابطے کا پابند بنا دیا ہے۔ اس ضابطے کی پابندی میں دی گئی طلاق کو احسن یا حسن کہتے ہیں، اور اس ضابطے کے خلاف دی گئی طلاق کو طلاق بدعی کہہ کر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر طلاق دینی ہے تو طلاق احسن یا طلاق حسن دو، طلاق بدعی نہ دو۔ مگر افسوس مسلمانوں نے طلاق کو ایک کھلونا بنا لیا ہے۔ بعض شوہر ذرا سی بات پر طلاق کی دھمکی دکھائی دیتے ہیں،
صرف دھمکی ہی نہیں دیتے بلکہ اس دھمکی پر عمل بھی کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اگر طلاق دینی ہی ہے تو پہلے اہل علم سے اس کے متعلق تفصیلات معلوم کریں، اس کا صحیح طریقہ کار سمجھیں اور پھر قدم اٹھائیں۔ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ اختلاف بڑھ بھی جاتا ہے، ایسی صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں ہی معاملات حل کر لیے جائیں۔ بیوی کی غلطی ہو تو اس کو زجر و توبیخ کی جا سکتی ہے، اس کا بستر الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو دونوں خاندان کے صاحب رائے بڑے لوگ جمع ہو کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ خاندان کے بڑے حضرات ان دونوں میاں بیوی کو سمجھائیں، یہ کوشش بھی کارگر نہ ہو تو اب طلاق دی جا سکتی ہے، مگر اس حق کے استعمال میں بھی مرد کو یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسے طہر کے حالت میں جس میں ہم بستری نہ کی گئی ہو ایک طلاق دے کر رک جائے، دوسری اور تیسری طلاق نہ دے۔ عدت پوری ہونے پر یہ رشتہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، یہی طلاق حسن ہے جو شریعت میں مطلوب ہے۔ اسے طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی اگر شوہر چاہے تو وہ عدت کے اندر دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کے اندر رجوع کرنے کے لیے دوبارہ نکاح کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، نہ عورت کی رضامندی شرط ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اب اگر دونوں دوبارہ ملنا چاہیں تو صرف نکاح کافی ہوگا، حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کسی سے دوسری اور تیسری طلاق دینی ہے تو کسی دوسرے طہر میں دوسری اور کسی تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے۔ دو طلاق تک تو عدت کے اندر رجوع اور عدت گزارنے کے بعد بغیر حلالہ تجدید نکاح کی گنجائش موجود ہے، تیسری طلاق میں یہ گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یاد رکھیں کہ حلالہ تو شریعت میں حرام ہے، حلال نہیں۔ اے مومنو، جب ہم طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کچھ اسباب سر فہرست نظر آتے ہیں، جیسے دین سے دوری۔ آج کا مسلمان برائے نام مسلمان رہ گیا ہے، اسے شریعت کے بنیادی احکامات تک کا علم نہیں ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے کن الفاظ کی ادائیگی سے کیا حکم لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً لوگ علماء کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، یا کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دی ہے، بھلا کوئی پیار سے بھی طلاق دیتا ہے؟ اسی طرح صبر و برداشت کی کمی، آج کے دور میں مرد ہو یا عورت دونوں میں صبر و تحمل برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ زبان درازی عام ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ بری خصلت ہر گھر کی باندی ہے، لونڈی ہے۔ چھوٹی سی بات پر تو میں سنگین صورت اختیار کر جاتی ہے۔ مرد غصے میں ایک بات کرتا ہے تو بیوی آگے سے چار سناتی ہے، بس پھر یہی سلسلہ چلتا ہوا طلاق تک آ پہنچتا ہے۔ اگر دونوں صبر کا مظاہرہ کریں، مرد کے ساتھ عورت بھی زبان پر قابو میں رکھے تو گھر کو بچانے سے، گھر کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بے اولادی یا لڑکوں کا نہ ہونا، ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد تو ہو رہی ہے لیکن لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس صورت میں بھی مرد طلاق دینے کا سوچنے لگتا ہے، حالانکہ قرآن نے واضح طور پر اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ یہ انہی لڑکے اور لڑکیاں یا وہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو ملا کر دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور پوری قوت والا ہے۔ اسی طرح موبائل کا غلط استعمال، عورت ایسی ذات ہے جو کسی راہ پر بھی بھٹک سکتی ہے۔ اب تک کتنی ایسی عورتیں ہیں جو عشق و معشوقی کے چکر میں اپنے گھروں کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ آئے روز قسم کی خبریں اخباروں اور رسالوں کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ ایک دوست بنا بڑا ہی ہمدرد، پھر چند دنوں میں ایسے سبز باغ دکھائے، اپنی محبت کے ایسے نقشے کھینچے کہ بیچاری عورت نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ طلاق کا ملنا تھا کہ عورت نے خوشی سے اس لڑکے سے رابطہ کرنا چاہا، مگر بے سود۔ اب عورت یہاں کی رہی نہ وہاں کی۔ اسی طرح بے جوڑ رشتے، کئی والدین اپنے اولاد کے لیے بڑے ہی سہانے خواب دیکھا کرتے ہیں، جیسے اچھا بنگلہ ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والی ہوں، نوکری، سرکاری نوکری ہو، اچھا کمانے والا ہو، خاندانی ہو، چھوٹی فیملی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ٹرکوں کے ٹرک لاد کر جہیز دیا جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کے قرض میں جکڑ لیے جاتے ہیں۔ بیٹی جب اپنے سے اونچے گھر میں جاتی ہے تو وہاں کے ماحول میں خود کو ڈھال نہیں پاتی، یا کبھی کبھار کچھ ایسے مسائل رونما ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے طلاق کا دھبا گھر میں آ بیٹھتی ہے لے کر، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے۔
اسی طرح مشترکہ خاندانی نظام سے بغاوت۔ پہلے ہمارا خاندانی نظام مضبوط تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر لڑکا طلاق دینے کا سوچتا بھی تھا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ خاندان والے کیا کہیں گے۔ یہ سوچ اس کو کسی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روکنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ یا ایسا ہوتا تھا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہوتی تو خاندان کے بڑے فوراً دونوں میں صلح کرا دیتے تھے، جس سے اختلافات حد سے نہیں بڑھتے تھے۔ لیکن اب خاندانی نظام کی شکست و ریخت کے بعد نہ تو کوئی بزرگ کسی کو کچھ سمجھتا ہے اور نہ ہی چھوٹے ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری شادی پر قدغن لگانا بھی یہ اصول ہے کہ جب کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ بغاوت پر اتر آتا ہے۔ اسلام نے مرد کو ایک وقت میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو شجر ممنوع قرار دیا جاتا ہے اور تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کی بات گھر میں کرے تو سب سے پہلے اسے اپنی بیوی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد نے پختہ ارادہ کر رکھا ہو کہ اسے دوسری شادی کرنی ہی ہے اور پہلی بیوی اجازت نہ دے رہی ہو تو بعد کے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے وہ شخص اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اسی طرح اپنی غلطی نہ ماننا انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ انسانیت کا شرف یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فاصلوں کو ہی جنم دیتے ہیں۔ یہی فاصلے میاں بیوی کے دلوں میں پیدا ہو کر ان کا گھر خراب کر دیتے ہیں اور طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح محبت کی شادی وہ شادیاں جو باقاعدہ لڑکے اور لڑکی کی پسند کے مطابق ہو، جسے لو میرج کہا جاتا ہے، عموماً ناکام رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے بہت زیادہ وعدے کیے جاتے ہیں۔ جب حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو ان کے وعدے یاد دلا کر تانے دیتے رہتے ہیں اور اس طرح ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں اور یہ ناچاکی طلاق پر منتج ہوتی ہے۔ اے مومنو، اگر ہم اپنے معاشرے سے طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ خود کو اور نئی نسل کو دینی تعلیمات سے روشناس کرانا ہوگا، خاندانی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے حقوق کے مطالبے سے زیادہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دینا ہوگی۔ آج کل کی نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دل میں وسعت پیدا کریں تاکہ ایک دوسرے کی باتیں آسانی سے برداشت کر سکیں۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ذرا سی معذرت پہ دوبارہ سے زندگی کو معمول پہ لایا جا سکے۔ درگزر کریں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور اس کے ذکر حکیم اور اس کے آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔